أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ سورہ یاسین جز 23 آیت نمبر 21 تک ہم جو ہے پچھلے جز میں کر چکے تھے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، اور کیا ہے میرے لیے کہ نہ میں عبادت کروں اس ذات کی جس نے پیدا کیا۔ یہاں پہ فطرہ سے مراد جو ہے فطرت عطا کرنا، جیسے ہم پیدا کرنے کے لیے ڈفرینٹ ورڈز لیے ہیں، فطرت ادا کرنا، تو یہاں پر فطرت دین ہر مسلمان کو جو ہے ہر کل مولود یولد علی الفطرہ، یہ ہم پہلے کر چکے تھے۔ تو ہر انسان جو ہے، ہر نیو بورن جو ہے ایک فطرت، دین فطرت توحید کا ایک بیج اس کے عالم ارواح میں جو وعدہ کیا تھا، اس کے وجہ سے ہر انسان کے اندر ایک جو ہے توحید کی فطرت کا بیج رہتا ہے اندر، تو وہ ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی اینڈ بھی اسی کی طرف ہے۔ اب یہ وہی جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے جو لوگوں کو سچ کی بات بتا رہا تھا۔ وہاں پر ہم جو ہے ایک واقعہ چلا آ رہا تھا جز نمبر 22 میں، کہ دور دراز سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آتا ہے اور پھر لوگوں کو بتاتا ہے کہ رسولوں کی پیروی کرو، اور رسول جو ہے حق کی طرف بلاتے ہیں، اور وہ کوئی جو ہے فائدہ تو نہیں لیتے، دے آر ناٹ ڈوئنگ اٹ فار دیئر اینی پرسنل یا ورلڈلی بینیفٹس۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کیا ہے میرے لیے کہ نہ میں عبادت کروں اس ذات کی جس نے پیدا کیا مجھ کو، اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی پیدا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا اور تم لوٹائے بھی اللہ کی طرف جاؤ گے، یعنی مر کے کہیں اور جا سکتے گئے، ہمارے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے کہ ہم یہاں چلے جائیں وہاں چلے جائیں۔ جب دیکھا کہ ساری قوم نہیں مانتی، کہنے لگا کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک فطرت دین کی طرف بلایا ہے، جب پیدا اس نے کیا، جانا اس کے پاس ہے، زندگی اس کے مطابق کیوں نہیں گزارنا چاہیے۔ تو یہی تو ہے نا، ہر عمل جو اللہ کی رضامندی اور محبت کے لیے کیا جائے وہ سب چیزیں عبادت ہے۔ تو یہاں پر عبادت، کیوں نہ میں عبادت کروں کا مطلب جو ہے ہر عمل اللہ کی رضامندی کے لیے کرنا ہے، وہی عبادت ہے۔ اتخذ من دونہ، کیا میں بنا لوں اس کے سوائے، آلہۃ کچھ الہ، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کچھ اور الہ بنا لوں، ان یردنی الرحمن، اگر ارادہ کرے میرے ساتھ رحمان۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے رحمان، اللہ تعالیٰ کے لیے کتنا بیوٹیفل جو ہے ورڈ، ایک پیار سے محبت سے، اگر ارادہ کرے میرے ساتھ رحمان بدرن، کسی تکلیف کا، اگر کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ارادہ کرے تو پھر مطلب کوئی بچا نہیں سکتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو پکڑ نہیں رہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ لا تغنی، نہ کام آئے گی، عنی مجھ کو، شفاعتہم ان کی سفارش، شیئن کچھ بھی، ولا ینقذون اور نہ وہ بچا سکتے ہیں مجھ کو۔ یعنی اب یہاں پر اللہ کی عبادت کیوں نہ کرو؟ پہلی چیز اس نے پیدا کیا، دوسرا اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ پھر اگر کوئی اللہ تعالیٰ خود جو ہے نقصان کا ارادہ کر لے تو کیا کسی کی سفارش، دوسرے الہوں کی سفارش یا کچھ بھی، کوئی بھی کیا بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا ہے۔ تو جب زندگی اس کی طرف سے، لوٹ کر جانا اس کی طرف ہے، اس نے ہم کو یعنی رحمان وہ ہے، فائدے اس کی طرف سے ہے، نقصان کا ارادہ کر لے تو کوئی بچا نہیں سکتا ہے، تو اللہ کو جو ہے چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کیوں کروں؟
پھر انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک میں تب البتہ گمراہی میں ہوں گا کھلی، یعنی اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کروں. انی بے شک میں آمنت میں ایمان لایا بی ربکم ساتھ تمہارے رب کے. اب یہاں پہ دیکھیے اتنا بیوٹیفلی کہا جا رہا ہے ساتھ تمہارے رب کے، کیونکہ تم کو بھی بنانے والے اللہ تعالیٰ ہی ہے، تم کو پیدا کرنے والی بھی اللہ تعالیٰ ہے. معون بس سنو مجھ کو، یعنی سنو میری بات اور ایکسیپٹ کر لو، ان رسولوں کے اوپر بھی ایمان لے کر آؤ اور اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی ایمان لے کر آؤ. قیل ادخل الجنہ، کہا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں. اب یہاں پر فیصلہ سنا دیا گیا، جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی جنت میں تو انسان جو ہے قیامت کے بعد حساب کتاب کے بعد داخل ہوگا. تو یہاں پر کیوں کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ یہاں پر جنت کی خوشخبری اس کو دی جا رہی ہے، اور قبر میں جو ہے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی. اور کچھ جو ہے تفاسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کی قوم والوں نے اس کو شہید کر دیا تو شہیدوں کے لیے جنت ہے، اس لیے بھی ہے، یا پھر اس کو جو ہے جنت کی خوشخبری دے دی گئی، اور کیونکہ شہید ہے تو شہیدوں کو جنت ملتی ہے. دوسرا قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی گئی، اب اس کو جنت کی خوشخبری جو ہے بیسیکلی دی گئی ہے. قال یا لیت قومی، اس نے کہا اے کاش میری قوم یعلمون جانتے ہوتے. کیا جانتے ہوتے؟ رسولوں کی مدد کی وجہ سے کیا مل سکتا ہے، جنت بھی مل سکتی ہے. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہیدوں کا کیا مقام ہے، اگر وہ شہید ہو گئے تھے تو شہیدوں کا کیا مقام ہے وہ بھی جانتے ہیں. یوزلی جو ہے لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے سے بہت ڈرتے ہیں. کس سے ڈرتے ہیں؟ لوگوں سے ڈرتے ہیں، عزت سے ڈرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں سب کچھ عطا کرتے ہے. عزت بھی اللہ تعالیٰ کے پاس خاص ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے چوزن بندے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس میں دین کے کام میں مدد کرتے ہیں. بیما غفر علی ربی، بوجہ جس چیز کے بخش دیا میرے لیے، کس کی وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے. ربی میرے رب نے، وجعلنی اور بنا دیا مجھ کو، من المکرمین باعزت لوگوں میں سے. یعنی قوم نے ذلیل کیا، لوگوں نے ذلیل کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بہت ہی باعزت لوگوں میں سے رکھا. جیسے ابھی میں نے بتایا تھا کہ لوگ جو ہے عزت کی وجہ سے، لوگوں سے ڈر کے جو ہے اللہ تعالیٰ کا کام یا دین کا کام یا رسولوں کی مدد نہیں کرتے ہیں. لیکن جب انسان کو، اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے اوپر جو انہوں نے کہا نا یعلمون جانتے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی عزتیں ہیں. ہر انسان کو جو ہے یہ آرزو یا خواہش ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے بہت عزت ملے. تو یہاں پر جو ہے خوشخبری دی جا رہی ہے، جو ایمان لے کر آتا ہے اور رسولوں کی مدد کرتا ہے، ایمان کی وجہ سے اس کو جو ہے باعزت لوگوں میں سے قیامت کے دن یا جو ہے موت کے بعد رکھا جائے گا. وما انزلنا علی قومہ، اور نہیں نازل کیا ہم نے اس کی قوم پر، من بعدہ اس کے بعد، یعنی اس مرد مومن کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، من جند من السماء کوئی لشکر آسمان سے، وما کننا منزلین اور نہ تھے ہم نازل کرنے والے. یعنی قوم کو تباہ کرنے کے لیے کوئی لشکر کی ضرورت نہیں تھی، نہ ہی کوئی خاص اہتمام کی ضرورت تھی. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، نہ تھی مگر ایک چیخ، یعنی دس واز انف. اٹ کوڈ بی بجلی کی چیخ، اٹ کوڈ بی والکینو ایرپشن، اٹ کوڈ بی لائک اسپیشل ٹائپ آف چیخ، یا کچھ ایک چیخ تھی جس کی وجہ سے وہ قوم ہلاک ہو گئی. ایک کیسی تھی؟ صیحۃ واحدۃ، ایک چیخ، بس ایک ہی. فاذا ہم خامدون، تو جب وہ بجھے ہوئے تھے. یعنی جیسے انگار بجھ کر جو ہے کوئی اس میں موومنٹ نہیں ہوتی، کوئی حرکت نہیں ہوتی، تو وہ بالکل جو ہے کیسے تھے، مطلب ایک پہلے تو چیخ تھی، جیسے انگار پہلے بھڑکتی ہے، ایک موومنٹ ہوتی ہے، دین ایوری تھنگ از اسٹل، تو بالکل ختم ہو گئے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں، کوئی موومنٹ نہیں، بالکل ڈیڈ باڈیز تھے وہ لوگ. یا حسرتاً علی العباد، اے حسرت بندوں پر، یعنی تمام لوگ جو رسولوں کا انکار کرتے ہیں سب کا کو کہا جا رہا ہے اے حسرت. حسرت کیا ہے؟ جو چیز چلی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ غم ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے، ریگریٹ ہوتا ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے تمام وہ لوگ جو رسولوں کا انکار کرتے ہیں. ما یأتیہم من رسول، نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر ہے وہ اس کا مذاق اڑاتے. یعنی اس مذاق اڑانا کیا ہے؟ ایک تو جو ہے جس طرح اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، یا پھر عمل نہ کرنا، ان کو جو ہے بری بھلی باتیں کرنا. اکثر قوموں کا یہی حال تھا، جو بھی نبی
اڑاتے, ان کو ہمیشہ حقیر سمجھتے, ان کو اپنے برابر نہیں سمجھتے, ان کا مذاق اڑاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کیا نہیں کہا, کبھی شاعر کہا, کبھی مجنون کہا, کبھی جھوٹا کاہن کہا, ہر زمانے میں, یہاں تک کہ آج تک بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا ہے. الم یرو, کیا انہوں نے دیکھا نہیں, یعنی غور نہیں کیا, کم اہلکنا, کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے, قبلہم, ان سے پہلے, من القرونی, بستیوں میں سے, انہم, بے شک وہ, الیہم, ان کی طرف, لا یرجعون, نہیں لوٹے. یعنی بسنے والے اپنے گھروں کو کبھی لوٹتے ہیں, نہیں لوٹتے, اپنے بستیوں کو کبھی لوٹتے ہیں, نہیں لوٹتے. جن گھروں کو بنانے میں دین کو گوا دیا, جن کے پیچھے اللہ تعالیٰ کو بھول گئے, جن کے پیچھے پوری زندگی کیا کرتے رہے, دوڑ دھوپ کرتے رہے, انہی گھروں کو وہ اس عذاب کے بعد یا پھر موت کے بعد لوٹ نہیں سکے. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا, اور نہیں سب کے سب مگر سارے ہمارے پاس, یہاں پہ لدینا ہمارے پاس یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس, محضرون, حاضر کیے جانے والے ہیں. اب یہ قومیں تو ختم ہو گئی, ان کی جو ہے باڈیز تو نہیں ہے, لیکن ان کی روحیں عالم برزخ میں ہیں اور حاضر کیے جانے والے ہیں. لدینا یہاں ہمارے پاس یعنی اللہ کے پاس ان سب کی روحیں ہیں, باڈیز تو نہیں ہے یہاں پہ, لیکن حاضر کیے جانے والے ہیں. ایک تو روح اور جسم کے ساتھ یوم الحساب کے دن میدان حشر میں, وہاں پر جو ہے کیا کیے جانے والے, حاضر کیے جانے والے ہیں. وہاں نہ کوئی دولت کام آئے گی, نہ جو دولت اور گھر اکٹھے کیے تھے وہ بچا سکتا ہے, اور حساب کے لیے جانا ہی جانا ہے. کوئی وہ حساب کو ٹال نہیں سکتا, کوئی وہ حساب کو جو ہے پوسٹ پون نہیں کر سکتا, کوئی وہ حساب سے بچ نہیں سکتا, اور ہر ایک کو انڈیویجولی اپنا اپنا حساب دینا ہے. اور یہ بات جو ہے صرف ان قوموں کی حد تک نہیں ہے, لیکن ہر انسان اور ہر کسی کے لیے جو ہے یہ بات ہے. وَآیَةٌ لَّهُمْ, اور نشانی ان کے لیے, یعنی اہل مکہ جو معجزات بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے. الارض المیتہ, مردہ زمین ہے. یہ زمین جو مردہ ہے وہ تو تمہارے قدموں کے نیچے ہے, دیکھو اس میں کوئی لائف ہے, کچھ بھی نہیں ہے. احییناہا, زندہ کیا ہم نے اس کو, کیسے, بارش سے, اور جیسے ہی بارش ہوئی اس میں ہریالی نکلی, پیڑ پودے, نباتات, وہاں سے کیڑے مکوڑے, پرندے, سب کچھ, اور پھر وہ زندہ ہو گئی زمین. وَأَخْرَجْنَا, اور نکالا ہم نے, منہا, اس میں سے, حبًا, غلہ. غلہ یعنی آپ دیکھیں جو چاول, گیہوں, باجرہ, غذا کا بڑا حصہ جو ہے کیا ہوتا ہے, یہ غلہ ہوتا ہے, دانے سے جو ہے گندم وغیرہ. تو یہ اس سے کیا ہوا, پھر زمین سے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ نکالا. سپوز اللہ تعالیٰ کا یہ جو ایک نظام ہے, بارش ہونا, پھر زمین مردہ زندہ ہونا, پھر اس سے جو ہے جھاڑ, درخت, پودے, پھر اس سے فروٹس, غلہ, یہ سب نکلنا. اگر یہ نہیں نکلا تو کیا کچھ کر سکتا ہے انسان؟ پوری دنیا مل کر بھی کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی بول رہے ہیں, دیکھو کس طرح تم جو ہے معجزے طلب کرتے ہو, اپنی پیروں کے نیچے کی زمین کو دیکھو, وہ خود جو ہے معجزہ ہے. کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے بارش سے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں, پھر اس سے غلہ نکالتے ہیں. فمن ہوں, تو اس سے کس سے, وہ غلے کا جو دانہ ہے ایک چھوٹا سا, جیسے چاول کا, گیہوں کا, یا کلون, وہ کھاتے ہیں. یعنی کیسے تم کھاتے ہو, پھر اسی سے تمہیں جو ہے نرشمنٹ ملتی ہے. یہ کہاں سے آیا ہے؟ وَجَعَلْنَا, اور بنائے ہم نے, فیہا, اس میں, جناتین, باغات. جنات جو ہے پلورل ہے, جنت سنگولر ہے, جنات پلورل ہے. تو اب یہاں پہ گھنے باغات اللہ تعالیٰ نے اسی زمین میں بنائے, من نخیلین, کھجوروں میں سے, وَأَعْنَابٍ, اور انگوروں میں سے. عربوں میں یہ دو بہت فیمس تھے, کھجور اور انگور. اب آپ دیکھیے وہی مٹی ہے, مٹی میں نہ کھجور کا ٹیسٹ ہوتا ہے, نہ انگور کا ٹیسٹ ہوتا ہے. کھجور اور انگور میں جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں وہ بھی مٹی میں نہیں ہوتے. پھر یہ کیسے آئے ہیں, کیسے پیڑ پودوں پر یہ لگتے ہیں؟ وَفَجَّرْنَا, اور پھاڑے ہم نے, فیہا, ان میں, یعنی زمین میں, من العیون, چشموں میں سے. یعنی کئی چشمے ہیں, صرف درخت ہی نہیں ہے, درختوں کے اوپر غلے اور جو ہے اپنے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز یہی نہیں ہے, بلکہ زمین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چشمے بھی نکالے, کیونکہ کھانے کے ساتھ ساتھ, غذا کے ساتھ ساتھ انسان کو پانی کی بھی ضرورت ہے. یہ ساری چیزوں کا ارینجمنٹ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا؟ لیأکلوا, تاکہ وہ کھائے, من ثمرہ, اس کی پیداوار میں سے. کس کی پیداوار میں سے؟ جو سارے ذکر ہوا وہ ساری چیزوں کے پیداوار میں سے نکالا. وما عاملتہ ایدیہم, اور نہیں کیا اس کو ان کے ہاتھوں نے. تو اب یہاں پر نہیں کیا
یا پھر جو کیا اس کے ہاتھوں نے، دونوں کے معنی آتے ہیں. ایک تو ہے اگر ماں جو ہے وہ ماں، اور جو کیا اس کے ہاتھوں نے، یعنی ایک تو یہ ہے جو سارے غلے اور یہ سارے سامان یا جو بھی چیزیں نکلے ہیں کس سے، زمین سے، تو پھر اس کو استعمال کر کے اپنے ہاتھوں سے انسان کیا کرتا ہے، چیزیں بناتا ہے. جیسے کیک بنائے، روٹی بنائے، آئل بنائے، جیم بنائے، دوائیاں بنائے. تو جو چیز زمین سے نکلی اللہ تعالیٰ کی پیداوار ہے، پھر اس کو استعمال کر کے تمہارے ہاتھوں نے کچھ بنایا. تو وہ ماں جو ہے و اور عاملت ہو کے بیچ کا جو ماں ہے، اس کے دو معنی بھی آتے ہیں ٹرانسلیشن میں. ایک نہیں کے معنی آتے ہیں اور ایک جو کے معنی آتے ہیں. اور جو بنایا تمہارے ان کے ہاتھوں نے، یعنی پھر وہی چیزوں کو استعمال کر کے تمہارے ہاتھوں نے کچھ چیزیں بنائی، جیسے روٹی، کیک وغیرہ. ٹھیک ہے. اور جو نہیں بنایا اس کے ہاتھوں نے، یعنی انسان کے ہاتھ ان کو نہیں بناتے. یعنی کیا انسان یہ کیسے، جیسے میں چلو دیکھو میں یہ روٹی بنائی، میں کیک بنائی ہوں، تو یا میں چکن بنائی ہوں، بٹ یو کانٹ سے یہ آم میں بنائی ہوں، یو کانٹ سے کہ انار میں بنائی ہوں، رائٹ. اور نہیں بنایا یعنی یہ انسان کے ہاتھ نہیں بنا سکتے ہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. تو یہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نشانیاں مانگتے ہو، زمین کو دیکھو، زمین کی پیداوار کو دیکھو، کھجور کو دیکھو، انگور کو دیکھو، کیا تمہاری ہاتھ یہ بنا سکتے ہیں؟ افلا یشکرون، کیا پھر نہیں وہ شکر ادا کرو گے؟ یعنی کتنے کچھ فائدے کی چیزیں ہیں. جب بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو شکر بھی اس کا کرنا چاہیے نا، ہے نا. لیکن ہم کتنا وہ کہتے ہیں کہ ہم بازار سے کچھ چیز لے کر آتے، دیکھو میں آم لے کر آئی، like you should be thankful to me, but did we ever say یہ آم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیڑوں پودوں کے اوپر اگایا، we should be thankful to him. ہم کتنا مطلب we are like چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ we want others to thank us for whatever we do for others. لیکن what about اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا پیارا نظام، آپ دیکھیے یہ ہم چھوٹی چیز کے اوپر شکر، اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے انسانوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا کیا کچھ نہیں کیا. اگر یہ کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوتا تو پھر ہمارا کیا حال ہوتا. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. یعنی تم چاہے شکر ادا کرو یا شکر ادا نہ کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پاک ہے. خلق الازواج، جس نے پیدا کیے سب جو ہے جوڑوں کو، کلہا، سارے کے سارے، ایوری تھنگ ایکسپٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ آن دس ارتھ از ان پیر. مما، تم بھی تو اس میں سے جو اگاتی ہے، الارض، زمین، زمین کے جتنے نباتات ہیں سارے کے سارے جوڑوں میں. ایون اف یو ہیو اسٹڈیڈ جو ہے باٹنی اینڈ زوالوجی، تو آپ دیکھتے ہیں فلاور میں بھی یا تو میل اینڈ فیمیل ہوتا ہے، یا ایک ہی فلاور میں میل اینڈ فیمیل پارٹس ہوتے ہیں. ہر چیز، وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، اور ان کے اپنے نفسوں میں سے، ہم انسان، ہم بھی جوڑوں میں ہیں، مرد اور عورت. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور اس میں سے بھی جو وہ نہیں جانتے. اب آپ دیکھیے اتنی ساری چیزیں ہیں آسمان اور زمین میں جو ہم نہیں جانتے. اب دیکھیے کچھ سال پہلے الیکٹرانس پروٹونس کا ذکر مطلب نالج تھی نہیں تھی. اب ہم کو سمجھ آتا ہے کہ ایوری جو ہے ایٹم میں جو ہے وہ بھی جوڑوں میں پازیٹیو اینڈ نیگیٹو چارجز ہے، کروموزومس اس کے بھی پیئرز ہے. تو ہم جانتے، ہم نہیں جانتے. یعنی کچھ چیزیں ہم جانتے ہیں، کچھ چیزیں ابھی علم میں آ رہے ہیں. ابھی یہ اتنی ساری ڈسکوریز اب ہوئی ہے، تو سوچئے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم جانتے، ہم نہیں جانتے. کتنی ابھی دیکھیے نالج کا اتنا ایکسپلوژن ایک ہو رہا ہے. ہم کوئی چیزیں نہیں سمجھ، پوری زندگی ہم پڑھنے میں لگا دی. ہمارے بچے ہم کو سمجھاتے ہیں کہ یہ دیکھو، وہ دیکھو، ایسا سمجھو، ویسا سمجھو. ہم کو نہیں سمجھ میں آتے. تو اب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب جوڑوں میں بنائے ہیں، ہم نہیں جانتے، کیونکہ ایک سنگل اکیلے واحد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، باقی ساری چیزیں جوڑے ہیں. اب جوڑوں میں جو ہے یعنی پیئر میں کچھ چیزیں تو ہم جانتے ہیں، جیسے میل اینڈ فیمیل ہے. ابھی ہم نیگیٹو اینڈ پازیٹیو چارجز کی بات کیے، کروموزومز میں ہم بات کیے. ہر ایک جو ہے لیونگ جو بھی چیز ہوتی ہے، جیسے جانور وغیرہ میل اینڈ فیمیل میں ہوتے ہیں. اٹ کوڈ بی مینی تھنگز آلسو، جیسے آنکھ بھی وی ہیو ٹو، ہاتھ بھی وی ہیو ٹو. سیڈ میں بھی اگر ہم دیکھیں گے اندر سے دو جو ہے اس کے حصے ہوتے ہیں. پھر دن اور رات یہ بھی ہے، بلیک اینڈ وائٹ یہ بھی ہے، دنیا اور آخرت یہ بھی جوڑوں میں ہے. تو انسان اتنا تکبر کرتا ہے کہ میں، لیکن انسان کو پھر اور ایک انسان پیدا کرنے کے لیے بھی وہ اکیلا نہیں پیدا کر سکتا ہے. A male will need a female, a female will need a male. تو تم انسان کیا تکبر کرتے ہو؟ تم ایک اپنا خود کا بچہ بھی اکیلے نہیں پیدا کر سکتے. You will need a partner for it.
اور ایک اکیلے واحد کوئی ذات ہے تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے. نسلخ، ہم کھینچتے ہیں. نسلخہ سلخہ سے ہے، تو اس میں نا سلخہ جو ہے جانور کے جسم سے کھال کو کھینچنے کے معنی آتے ہیں. یعنی دن کی سفید چادر جب کھینچ لیتے ہیں تو اندھیری آتی ہے اور رات آ جاتی ہے. تو یہاں پر ہم کھینچتے ہیں منہ، اس سے یعنی رات سے، النہارا دن کو، فَإِذَا ہم تو جب وہ مظلمون اندھیرے میں داخل ہو جاتے ہیں. یعنی کیسے اگر ہم یہ دیکھیں گے سمپل جو ہے وہ ہے، لیکن ناؤ وی نو دا سائنس بیہائنڈ ڈے اینڈ نائٹ کس طرح ہوتی ہے، کیسے روٹیشن آف دی ارتھ، اتنی بڑی زمین روٹیٹ ہوتی ہے پھر سورج کی روشنی کی وجہ سے اینڈ دس روٹیشن کی وجہ سے یہ دن اور رات. ہو کین ڈو دس؟ اونلی اللہ سبحانہ تعالیٰ. والشمس، اور سورج، تجری چل رہا ہے، لمستقر واسطے ایک ٹھکانے، یعنی رہنے کی جگہ، اینڈ وقت ہے اسٹیشن اس کا مطلب ہے. اٹ کوڈ آلسو مین کی موونگ اونلی ٹل اے اسپیسیفک ٹائم، یعنی قیامت تک. لہا اس کے لیے. تو اب یہاں پہ دیکھیے، اور سورج چل رہا ہے واسطے ایک ٹھکانے کے. اور پہلے جو ہے ایک وقت ایسا تھا جب مانا جاتا تھا کہ سورج جو ہے اٹس لائک ناٹ موونگ، بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی جو ہے سال پہلے بتا دیا کہ سورج بھی چل رہا ہے. لہا ذالکا، اس کے لیے یہ تقدیرو اندازہ ہے، یعنی یہ پورا ایک پروگرام کون سے مطلب کتنے سپیڈ پہ کہاں کہاں. تو اب آپ دیکھیے کہ کیسا ہے. تو ارتھ کا جو سن ہے اٹ مووز وتھ سسٹم، یعنی پورے اپنے جو سولار سسٹم ہے اس کے ساتھ ایٹ اے اسپیڈ آف اباؤٹ 250 کلومیٹرز، دیٹ از 160 miles per second. تو کیسے یہ ہوتا ہے؟ اینڈ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ موونگ ود دا سسٹم، بٹ دا سن از آلسو لائک سلو روٹیشن بھی اس کا ہے. اٹس اے پیریڈ آف 26.9 days. ایک آربیٹل روٹیشن بھی سن کا ہوتا ہے. تو ایک آربیٹل روٹیشن کے ساتھ ساتھ سن مووز ود دا سسٹم. تو سبحانہ تعالیٰ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یہ اتنا پیارا وہ جو ہے ذالکا تقدیر اندازہ، یعنی پروگرام، کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے یہ چلنا ہے، کیسے اسپیڈ ہے، کیسے گھومنا ہے، یہ صرف اور صرف العزیز زبردست ہے، العلیم علم والا ہے. تو یہ کہاں کس سپیڈ پر کون سے پلانٹ کو، کون سی گیلیکسیز میں کیا کیا، کون سی ہیونلی باڈیز. کبھی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ایک سسٹم دوسرے سسٹم سے، ایک ہیونلی باڈی دوسری ہیونلی باڈی سے ٹکرا گئی. اتنے سال سے ون گیلیکسی ہیز گاٹ مور دین 200 بلین اسٹارز. تو کیسے یہ ساروں کا موومنٹ، روٹیشن، ریولیوشن سب کچھ چل رہا ہے. تو ان سب میں جو ہے ہمارے لیے وہ نہیں ہے ایک مطلب اللہ تعالیٰ کے وجود، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کے عزیز، اللہ تعالیٰ کے زبردست ہونے کی نشانی ہے. اور اس کے بارے میں نا سورج کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو سورج کہاں جا رہا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورج جاتا ہے اور عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے اور اسے حکم دیا جاتا ہے طلوع ہونے کا، یعنی پھر واپس جو ہے سن رائز ہونے کا. اسے حکم دیا جاتا ہے طلوع ہونے کا. ایک وقت آئے گا جب اس سے کہا جائے گا واپس لوٹ جاؤ، یعنی جہاں سے وہ آیا ہے. تو پھر اس وقت کیا ہوگا، سورج جو ہے انسٹیڈ آف ایسٹ وہ ویسٹ سے جو ہے وہ طلوع ہوگا. یہ بخاری کی روایت ہے. اب یہ کہاں جاتا ہے، کیسے جاتا ہے، کیسے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سجدہ کرتا ہے، یہ کون سا پوائنٹ ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک اسٹیشن کا ذکر آیا ہے، واسطے ایک ٹھکانہ ہے. تو دیٹ اسٹیشن کوڈ بی دیٹ پلیس ان دا یونیورس اور ان دا اسپیس ویئر اٹ ڈز اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سجدہ. یہ ایمان بالغیب میں سے ہے. ابھی تک ہم نے اس کو ڈسکور نہیں کیا، ابھی تک ہم اس کو جانتے نہیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہم اس کے اوپر ایسے ہی جو ہے ایمان لے کر آتے ہیں. بٹ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے آگے سورج بھی جھکا ہوا ہے. سورج کا نکلنا، دن اور رات، یہ ساری چیزیں بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز کہ یہ سورج دیوتا کا جو کانسیپٹ ہے، جو سورج کی عبادت کی جاتی ہے، تو سورج خود کیا ہے، اپنے موومنٹس
کے اوپر اس کا کنٹرول نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ has programmed all this. اللہ سبحانہ تعالیٰ is controlling all this. One day it is going to stop. One day it is going to like rise from some other جو ہے الٹے طرف سے, وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے کریشن ہے, تو تم اے بے وقوف انسان اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ عبادت کا حقدار صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. والقمر, اور چاند, قدرناہ, مقرر کی ہم نے اس کی منزل یعنی سٹیجز, حتیٰ یہاں تک کہ عادا, وہ لوٹ جاتا ہے, کالعرجونی, پتلی ٹہنی کی طرح. یہاں پہ پتلی ٹہنی یعنی کھجور کی سوکھی جو ایک برانچ ہوتی ہے, وہ القدیم, پرانی. یعنی کیسے ایڈجسٹمنٹ ہے چاند کا, کبھی لیٹ ہوتا ہے ملینز اینڈ بلینز آف ایئرس سے, کبھی لیٹ نہیں ہوا, بڑھتا ہے, گھٹتا ہے, فل مون ہوتا ہے, پھر جو ہے فل مون کو بدر کہا جاتا ہے, پھر گھٹتے گھٹتے جو ہے پتلی ٹہنی کی شکل میں اس کو ہلال کہا جاتا ہے. کیسے ہوتا ہے یہ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے قدرت ہے یہ. لشمسو, نہیں سورج, ینبغی, زیب دیتا, لہا, اس کے لیے, ان تدرکا, کہ پکڑ لے. یعنی 1400 ایئرس پہلے یہ بتا دیا گیا کہ سورج یعنی کتنا بڑا ایک ہیونلی باڈی ہے, بٹ اسٹل اٹ کین نیور کیچ واٹ, القمر, چاند کو. کین سن کیچ دا مون؟ نو. ولا, اور نہ, اللیل, رات, سابق النہار, سبقت لے جانے والی ہے دن پر. یعنی رات کے بعد پھر رات نہیں آتی, رات کے بعد دن ہی آتی ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, اور سب کے سب یعنی سارے ہیونلی باڈیز, فی فلکن, ایک فلک میں یعنی دائرے میں, آربٹ میں, یسبحون, تیر رہے ہیں یعنی فلوٹ ہو رہے. ہیونلی باڈیز آر فلوٹنگ. کیسے؟ نہ ہکس ہے, نہ جو ہے کوئی کھمبے ہے, نہ چھت ہے. یہ 1400 ایئرس پہلے بتا دیا گیا کہ غور کرو اللہ تعالیٰ کی بڑائی پر. جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو سمجھو اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں. جب دعا کرتے ہیں, مانگتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کتنے گریٹ ہے. کیسے یہ سب کچھ پیدا کیے, کنٹرول کر رہے ہیں, مینیج کر رہے ہیں, وہ بھی 1-2 دن کے لیے نہیں, اتنے ہزاروں سالوں سے. وآیت لہم, اور ایک نشانی ہے ان کے لیے. انا حملنا, بے شک ہم نے سوار کرایا, ہم نے ذریتہم, ان کی اولادوں کو, فی فلکی, کشتی میں. کس کو؟ نوح علیہ السلام کی اولادوں کو. اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے, المشحون, بھری ہوئی. کشتیاں جو ہے, کشتی تو سب سے پہلے نوح علیہ السلام, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ نوح علیہ السلام کی طرف ایک اشارہ ہو رہا ہے. ایک تو کشتی خود بھی نشانی ہے, کس طرح جو ہے وہ چلتی ہے, کس میں, پانی میں. اور ایک نشانی ہے, بے شک ہم نے سوار کرایا, ہم نے ان کی اولاد کو, اولاد یعنی نسل ہے, آگے کی پروجنی, کشتی میں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. تو پھر نوح علیہ السلام کی اولادوں کو فرسٹ ٹائم, نوح علیہ السلام شرک کے بعد کیسے اللہ تعالیٰ نے سب کو ڈبا دیا, کیونکہ اب نوح علیہ السلام کی اولادوں کو بھری ہوئی, یعنی ایک تو یہ ہے کہ پہلے بار کشتی جو بنی نوح علیہ السلام ہی بنائے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو نوح علیہ السلام کی اولاد اس لیے بتایا جا رہا ہے کیونکہ دنیا میں جتنے لوگ بسے وہ نوح علیہ السلام کے ہی جو کشتی میں تھے, اسی سے نسل آگے بڑھی. ادروائز جتنے لوگ تھے دنیا میں وہ تو ختم ہو گئے. تو یہاں پہ وہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی جو ہے ذریعے جو آگے نسل چلی, اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے, سیکنڈ آدم, کیونکہ پہلی دفعہ آدم علیہ السلام کی اولادیں زمین پہ بسی. پھر نوح علیہ السلام کی کشتی میں جتنے لوگ تھے صرف اتنے ہی دنیا میں پھیلے, پھر اس باقی سب جو ختم ہو گئے تھے. تو کس طرح جو ہے آج بھی کشتیوں میں ان کی اولادیں جو ہے کیا کرتی ہیں, یعنی ہم نوح علیہ السلام کی اولادیں جو ہے وہ ہم ہیں نا, تو ہم کیا کرتے ہیں, جو کشتیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, کس طرح زمین کے اوپر کشتی جو ہے چلاتے ہیں. وَخَلَقْنَا لَهُمْ, اور پیدا کی ہم نے ان کے لیے, من مثلہ, اس کی مانند, یعنی ایسے ہی کشتیاں جو پانی میں تیرتی ہے. سمپل اگر میں سائنٹیفک اس میں کہوں گی, آرکیمیڈس پرنسپل کے اوپر جو ہے یہ کیا کرتی ہے, کشتیاں تیرتی ہے. تو کیسے جو ہے پھر آگے کی نسل پھر کشتیوں سے فائدے اٹھائی, ماں جس پر یرکبون, وہ سوار ہوتے ہیں, یعنی وہ سوار ہوتے ہیں. تو پہلی بار جب کشتی بنی
وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم، اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق نوح علیہ السلام بنے اور پھر آگے بھی جو ہے کشتیاں بنی. اور یہاں پہ مانند اس کے یعنی ایک تو ہوا کہ کشتیوں کی طرح اور بھی کشتیاں آج بنتی ہے اور سوار ہوتے ہیں یعنی اور بھی سواریاں لائک کشتی نوح علیہ السلام کی اولاد جو دنیا میں بسی، زمین کے اوپر بسی، وہ لوگ جو ہے اور بھی کیا کیے، سواریاں کیا انوینٹ کیے، جیسے ایروپلین ہیں اور ادر مینز آف ٹرانسپورٹیشن دے ہیو جو ہے انوینٹڈ. یہ بات یہاں پر کہا جا رہا ہے. پہلی انوینشن اللہ تعالیٰ کے وحی کے مطابق ہوئی جو کشتی تھی، پھر بعد میں ان کی اولادوں نے اور بھی سواریاں وہ کی. وَإِن نَشَأْ اور اگر ہم چاہیں نُغْرِقْهُمْ ہم غرق کر دیتے ان کو، فَلَا صَرِخَ تو نہیں کوئی مددگار. یعنی اب یہاں پر صاریخہ کا مطلب جو ہے ایک تو مددگار ہے، دوسرا جو ہے فریاد کو پہنچانے والے کو بھی صریخہ اس کے میننگ آتے ہیں. اور اگر ہم چاہیں ہم غرق کر دیتے ان کو اور نہیں کوئی فریاد کو پہنچانے والا یا مددگار، لہم ان کے لیے، وَلَهُمْ يُنْقَذُونَ اور نہ وہ بچائے جا سکتے ہیں. یعنی اب اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کشتیاں ڈوب جاتی، ٹائٹینک جیسی اتنی بڑی کشتی ڈوب گئی، ڈوبی یا نہیں ڈوبی، اللہ تعالیٰ کی اگر حکم ہوا، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی تو کچھ بچا سکتے ہیں؟ کوئی نہیں بچا سکتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ یہ یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں اگر یہ نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی غرق ہو جاتی تو نسل انسانی ہی ختم ہو جاتی، اگر جو ہے وہ کشتی غرق ہو جاتی. اور پورے ساری انسانیت مل کر بھی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے ڈبونا تو پھر نہیں بچا سکتے ہیں. الا رحمت منا مگر رحمت ہماری طرف سے. رحمت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کشتی کو پار کرا دی. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ انسانی نسل ابھی بھی باقی ہے. ومتاعن اور فائدہ اٹھانا الہین ایک وقت. ہاں ٹھیک ہے تم ابھی بھی باقی ہو، ابھی بھی زندہ ہو، نوح علیہ السلام کی نسل آگے چلی، اللہ تعالیٰ نے وہ کشتی کے ذریعے تمہیں بچا لیا، لیکن اونلی فائدہ اٹھانا ایک وقت تک. یہاں پر جو ہے تم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہو، ایک نہ ایک دن پلٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. اور پھر یہ تم جو فائدہ اٹھاتے ہو دنیا میں، ایون اگر کشتی کو بھی لے لو یا دوسرے چیزوں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہو، تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کو مت بھولو. یہ ٹیمپرری، یہ سفر بھی ٹیمپرری ہے، دنیا بھی ٹیمپرری ہے، پلٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان کو، یعنی سب لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے اتقوا ڈرو، ما بین ایدیکم جو تمہارے سامنے ہے، وما خلفکم اور جو تمہارے پیچھے ہے. تمہارے سامنے کیا ہے؟ قیامت ہے. تمہارے سامنے کیا ہے؟ جی اٹھنا ہے. تمہارے سامنے کیا ہے؟ قیامت کے دن جا کر حساب کتاب دینا ہے. وما خلفکم اور جو تمہارے پیچھے ہے، یعنی جیسے تمہارے پیچھے کیا ہے؟ تم جو گناہوں کی زندگی چھوڑ کر آئے ہو. جیسے ہم قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے تو تم جو گناہ کر کے آئے ہو، تم جو گناہوں کی زندگی چھوڑ کر آئے ہو، تم جو برا کرتے رہے ہو، لعلکم تاکہ تم ترحمون رحم کیے جاؤ. یعنی تقوی اختیار کرو، تقوی کی بنا پر ہی تم بچائے جاؤ گے، تم رحم کیے جاؤ گے. تو تقوی ہے جو تمہیں بچائے گا. اور تقوی کیا ہے اب تک تو آپ لوگ اچھی طریقے سے جان گئے ہوں گے اور سمجھ گئے ہوں گے. وما تأتیہم اور نہیں آتی ان کے پاس، من آیتن کوئی نشانی، من آیاتی ربہم نشانیوں میں سے ان کے رب کی، الا کانوا عنہا معرضین مگر ہے وہ اس سے اعراض برتنے والے، یعنی انجان ہونے والے. اب دیکھیے آج بارش ہوئی، انجان ہو گئے. صبح ہوتی ہے انجان ہو جاتے، شام ہوتی ہے انجان ہو جاتے. آس پاس دیکھیے کچھ فروٹس ہے، دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے انجان ہوتے. کھانا کھاتے ہیں انجان ہوتے. گلاس میں باٹل میں پانی ہے، اللہ کی نشانی ہے نا، انجان ہوتے. اپنا جسم، اپنی فنگر، اپنا نیل، اپنے بال، اپنے ہونٹ، اپنا سب کچھ دیکھیے، اپنی اولاد، سب اللہ کی نشانیوں میں سے، سب دیکھتے ہیں انجان ہو جاتے ہیں. وَإِذَا اور جب قِيلَ لَهُمْ کہا گیا ان کو، انفقوا خرچ کرو، مما رزقکم اللہ اس سے جو رزق دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کیا. جو بھی تمہاری پاکٹ میں پیسے ہے، تمہارے بینک میں مال ہے، تمہارے ہاتھ میں جو ہے کوئی بھی چیز ہے، چاہے وہ رزق ہو، اس کے علاوہ پر مال، پیسے، سب عزت ہے، زندگی ہے، ہدایت ہے، سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کہ خرچ کرو، قال الذین کہا ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، انطعم کیا ہم کھلائیں، من جس کو، لو یشاء اللہ اگر چاہتا اللہ تعالی، اطعمہ کھلا دیتا اس کو. یعنی ہم کیا کھلائیں؟ حجت کرتے ہیں.
جو کافر ہے وہ ہجرت کرتے ہیں، ہم کیوں کھلائے غریبوں کو؟ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے چاہتا تو ان کو خود دے دیتا نا، تو ہم کیوں کھلائے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مالدار ہوتے ہیں ان کو آزمائش کے لیے مال دیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی کو لے کر یا نہ دے کر آزماتا ہے۔ تو یہاں پر دے کر اللہ تعالیٰ جو ہے آزماتا ہے کہ تم جن کے پاس نہیں ہے ان کو دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو۔ ان انتم نہیں تم الا فی ضلال مبین، مگر کھلی گمراہی میں۔ جو خرچ کرنے کو کہا جاتا ہے نہیں خرچ کرتے ہو اور الٹا بحث کرتے ہو، حجت کرتے ہو، یہ گمراہی ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب ہوگی یہ دھمکی یا جو وعدہ کیا ہے؟ کون سا وعدہ؟ قیامت کا وعدہ، جس کی بات تم بار بار کہہ رہے ہو۔ ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ ما ينظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے، الا صیحة واحدة، مگر چیخ کا ایک ہی۔ وہ کون سی چیخ ہے؟ فرسٹ سور جو پھونکا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، بس ایک بلوئنگ آف ٹرمپٹ، تأخذہم، پکڑ لے گی ان کو، وہم یخصمون، اور وہ جھگڑ رہے ہوں گے۔ یعنی قیامت کا یہ فرسٹ سور۔ قیامت بدترین لوگوں پر جو ہے جب قائم ہوتی ہے وہ وقت جھگڑا کرنے والے ہوں گے۔ قیامت انتظار نہیں کرے گی کہ یعنی جو بدترین لوگ ہیں وہ لوگ جب جھگڑا کرتے ہیں تو قیامت یہ انتظار نہیں کرے گی کہ یہ جھگڑے کا فیصلہ ہو جائے تو تب میں ان کے اوپر گر پڑوں، ٹھیک ہے۔ فلا یستطیعون، بس نہ وہ استطاعت رکھیں گے، یعنی جو کام ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کا بھی استطاعت نہیں رکھیں گے۔ استطاعت رکھنا جو ہے کسی کام کو انجام دینے کے لیے کسی سورس کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو اب وہ سورسز یا اسباب موجود ہے تو وہ کام جو ہے کیا ہوتا ہے، اس اسباب کو استعمال کر کے کر لیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر نہ وہ کر سکیں گے توصیتاً کوئی وصیت، یعنی مرتے وقت جو تاکیدی حکم دیا جاتا ہے مال وغیرہ کو لے کر، تو یہ قیامت اتنی جلدی آئے گی، سورسز ہوں گے بٹ دے کانٹ کمپلیٹ دا ورک، نہ اب ایک دم موت سامنے ہوگی، وصیت نہیں کر سکیں گے، ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف وہ پلٹ سکیں گے۔ یعنی اتنا بزی ہوں گے، اور ایسے جب وہ بزی ہوں گے اپنے کام کو کمپلیٹ بھی نہیں کر پائیں گے، گھر بھی واپس نہیں جا پائیں گے، وصیت بھی نہیں کر پائیں گے، اور اچانک جو ہے کیا ہوگی، قیامت آ جائے گی، وَنُفِخَ، اور پھونکا جائے گا، فِي الصُّورِ، سور میں۔ اب یہ سیکنڈ سور ہے، ٹھیک ہے۔ اب سیکنڈ سور کے وقت جو ہے کیا ہوگا، فَإِذَا هُمْ، تو جب وہ مِنَ الْأَجْدَاثِ، خبروں سے، إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی طرف، يَنْسِلُونَ، تیزی سے چل رہے ہوں گے۔ اب پہلا سور جب پھونکا جائے گا اچانک everybody will be dead۔ پھر سیکنڈ سور جب پھونکا جائے گا سب جو ہے اپنے رب کی طرف، جہاں جو ہے تھے وہ، مطلب جہاں جہاں زمین میں تھے دفن ہو گئے، ختم ہو گئے تھے، وہاں سے جو ہے کیا کریں گے، تو جب وہ اپنے خبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے، اور وہ کون؟ پہلے دن سے یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر اینڈ آف دا ورلڈ تک تمام لوگ سب کے سب مٹی سے جو ہے نکلیں گے۔ اور یہ کیسے نکلیں گے؟ وی ہیو لائک ٹیکن اٹ بفور کی ایوری ہیومن باڈی، اس میں ایک ٹیل بون ہوتی ہے، کاکیکس، وہ زمین میں جو ہے اٹ ول ناٹ ڈیکے یا گلتی سڑتی نہیں ہے، پھر وہ سیڈ کی طرح ہوگی، پھر بارش ہوگی، اسی سے پورا انسان جو ہے بن کر نکلے گا۔ تب انسان کہے گا، قالو، کہیں گے، یا ویلنا، ہائے افسوس ہم پر، من بعثنا، کس نے اٹھا دیا ہم کو، من مرقدنا، ہماری سونے کی جگہوں سے، ہم اپنے قبروں میں سو رہے تھے، ہم آرام سے جو ہے تھے، یعنی مرنے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو ایسا لگے گا نیند سے جاگے ہیں، تو کہیں گے کس نے اٹھا دیا ہم کو ہماری سونے کی جگہوں سے، ھذا، یہ، ما، جو، وعد الرحمن، وعدہ کیا رحمان نے، وصدق المرسلون، اور سچ کہا رسولوں نے۔ اب آپ دیکھیے جو وعدہ کیا رحمان نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ رحمان پھر اپنی اتنی اچھی صفت سے ہم کو بتا رہے، یہ وعدہ کیا تھا رحمان نے، یہ اللہ تعالیٰ یعنی خاص اللہ کی اسپیشل صفت ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اب اس کے علاوہ پر جو ہے سچ کہا رسولوں نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے رحمان ہونے کی وجہ سے ہی رسولوں کو بھیجے تھے نا، لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، نہ ہوگی مگر ایک چیخ، ایک ہی، فاذا ہم جمیع، تو جب وہ سب کے سب آل ٹوگیدر، لدینا، ہمارے پاس، محضرون، حاضر کیے جانے والے ہیں۔
کتنے لوگ آدم علیہ السلام ٹو دا اینڈ آف دا ورلڈ سب اکٹھا کیے جائیں گے, سب حاضر کیے جائیں گے. ہماری جو چوائس ہے وہ اونلی دنیا تک ہے, مرنے تک ہے. اس دن نو چوائس, نو اسکیپ, وی ول ناٹ بی آسڈ, وی ہیو ٹو اسٹینڈ دیر. فالیوم, تو آج کے دن, لا تظلموا, نہ ظلم کیے جاؤ گے. تو کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا, کسی کے حق میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. نفس, کسی نفس پر, شیئن, کچھ بھی, ولا تجزون, اور نہ تم بدلہ دیے جاؤ گے, الا ما کنتم تعلمون, مگر جو تھے تم عمل کرتے, جو کرو گے وہی ملے گا, جزا تمہارے عمل کے مطابق ہوگی. ان, بے شک, اصحاب الجنتی, جنت والے, الیوم, آج کے دن, کس دن؟ قیامت کے دن, فی شغل, ایک کام میں, فاکہون, خوش ہو رہے ہوں گے. یعنی یہاں پر شغلن جو ہے ایک مشغول ہونے سے ہے. تو یہ ایسی مصروفیت تھی کہ جب ہم کسی چیز میں مشغول ہوتے ہیں تو ایسی مصروفیت کہ کوئی چیز ہم کو ڈسٹریکٹ نہیں کر سکتی, کوئی اور جگہ توجہ نہیں ہوتی. تو خوشی سے قیامت کے دن اپنی خوشی میں اتنے مشغول ہوں گے کہ ان کو کسی اور چیز کا غم, کسی اور چیز کی فکر نہیں ہوگی, خوش ہوں گے. ہم, وہ ازواجہم, اور ان کی بیویاں یعنی اسپاؤس, فی ظلال, سایوں میں, کیونکہ جنت کے گھنے گھنے باغ ہوں گے, علی الارائک, تختوں پر, ارائکا صوفوں کو بھی کہتے ہیں, متکئون, تکیے لگائے ہوئے ہیں, آرام سے ریلیکس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو, ہمارے متعلقین کو, ہمارے ازواج کو ان میں شامل کر لے. لہم فیہا فاکہۃ, ان کے لیے اس میں میوے ہوں گے. وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ, اور ان کے لیے جو وہ طلب کریں گے, واٹ ایور وی آسک فار. ایک صحابی جو ہے نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں گھوڑے بہت مجھے گھوڑے بہت پسند ہیں, کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اگر تم جنت میں جاؤ گے تو تمہارے پاس روبیز کے 2 پروں والے گھوڑے ہوں گے, تم اس کے اوپر سواری کر سکو گے, اور تم جو ہے جہاں چاہے اڑ بھی سکو گے. سبحان اللہ. یعنی جو چاہے, جو ہم مانگے وہاں پر جنت میں ملے گا. لیکن اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ دنیا میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے وہ اگر ہم کریں تو جنت میں پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم چاہے وہ ہم کو انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا. سلام, سلام ہوگا, قولاً, ایک بات, میں رب الرحیم, رب رحیم کی طرف سے. یعنی ایک سلام کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ سکون ہوگا, بے چینی نہیں ہوگی, ایک دم سکون ہوگا اپنے رب رحیم کی طرف سے. اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوگا, گریٹنگز بھی ہوں گے. جیسے پہلے یہ بھی آ چکا تھا کہ تحیتہم یوم یلقونہ سلام, اللہ تعالیٰ جو ہے ویلکم کریں گے جس دن اس سے ملو گے سلام کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہوگا. اور جس چیز کا جنتی سب سے زیادہ انتظار کریں گے اللہ تعالیٰ کے سلام کا ہے. جیسے دنیا میں ہم جو ہمارا پسندیدہ یا چاہنے والے انسان کے ہم میسج کا انتظار کرتے ہیں, فون کا انتظار کرتے ہیں, تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سلام کا جو ہے سب جنتی وہ کریں گے, کیا کریں گے, انتظار کریں گے. اور پچھلی کچھ آیتوں سے جو ہے جنتوں کی نعمتیں, جنتوں میں کیا کیا ہوں گے, لیکن یہ ساری نعمتیں جنت کی اس کے سامنے جو ہے پھیکی پڑ جائیں گی. کس کے سامنے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیدار اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سلام کے آگے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ, اور الگ ہو جاؤ آج کے دن, ایُّہَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں. یعنی تمام مجرم لوگ, مجرم کون ہے؟ جرم کرنے والا. جرم کون ہے؟ جو قانون کے خلاف جانے والا. قانون کیا ہے؟ قرآن اور سنت. تو بیسیکلی جو قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارے گا وہ مجرم ہوگا, اور ان سے کہا جائے گا تم سب الگ ہو جاؤ. الم احد الیکم, کیا نہیں میں نے عہد کیا تھا تم سے, یا بنی آدم, اے بنی آدم, اللہ تعبدوا, کہ نہ تم عبادت کرو, الشیطان, شیطان کی. عہد یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ سے ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور ہم عبادت نہیں کریں گے, اور عبادت کا مطلب غلامی ہے. غلامی یعنی اب اس کا غلام بن جانا, سلیو بن جانا. تو اب یہاں پر جو ہے شیطان
ہر غیر اللہ جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ شیطان ہی ہے. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے دشمن ہے کھلم کھلا. اب دیکھیے شیطان جو ہے ہم کو فورس نہیں کرتا کہ تم یہ کرو وہ کرو ایسا کرو ویسا کرو. شیطان کیا کرتا ہے؟ صرف ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. اگر ہم وسوسے کو ٹالنا چاہے اٹ از آور چوائس، اٹ از ہمارے اس میں ہے. تو یہاں پر جیسے ہی جو ہے ہمارے دل میں شیطان کی طرف سے وسوسہ آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فوری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جانا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وارن کر دیا ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ہمارا یہ عہد ہے، یہ وعدہ ہے عالم ارواح سے لے کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک ایمان لانا، مسلمان ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے عہد اور وعدہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی اور کی اطاعت نہیں کریں گے، کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، کسی اور کی نہیں مانیں گے. اور شیطان جو ہمیں غیر اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جاتا ہے وہ ہمارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور یہ کہ عبادت کرو میری. کس کی؟ صرف اللہ تعالیٰ کی. اور عبادت میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا، اللہ تعالیٰ کی یعنی ایک تو جو ریچولز ہیں، نماز وغیرہ ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن لسننگ اینڈ ورشپنگ یہ دونوں ہیں. اب اس کے اندر کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، میرٹل ریلیشن شپس یا آپ فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہو، بزنس ہو، سب کچھ جو ہے اگر اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بات ماننا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یعنی سیدھے سیدھے قرآن اور سنت کے اوپر چلنا ہے. جب قرآن اور سنت ایک سیدھا راستہ ہے، تم پھر گول گول کیوں پھرتے ہو، یہاں وہاں کیوں جاتے ہو، اس کی کیوں مانتے ہو؟ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، اضل، اس نے گمراہ کر دیا، منکم، تم میں سے، جبلن، مخلوق کو، کثیرہ، بہت سی. کس نے؟ شیطان نے. افلم تکونو، کیا پھر نہیں تم ہو، تعقلون، تم عقل سے کام لیتے. یعنی شیطان نے کتنے گروہوں کو، جبلن جو ہے جبل پہاڑ سے ہے، یعنی بڑی بڑی جماعتوں کو، بڑے بڑے گروپس کو شیطان نے کیا کیا؟ گمراہ کر دیا. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ سمجھتے کیوں نہیں؟ جو شیطان جو ہے تم کو، تمہارا کھلا دشمن ہے، تم کو گمراہ کر رہا ہے، تم اس کے پیچھے کیوں جا رہے ہو؟ ہذہ جہنم التی، یہ جہنم ہے، وہ ہے جو کنتم تھے تم توعدون، ڈرائے جاتے. یعنی وعدہ کیا گیا تھا نا. توعدون یہاں پہ تم وعدہ کیے جاتے would be the more appropriate اس کا ٹرانسلیشن وعدے سے ہے. تم یہ جو ڈرائے جاتے، یہ وعدہ کیے جاتے، تم جو ہے جس کا تم انکار کر رہے تھے، یہ ہے جو ہے وہ جہنم. اصلوہا، داخل ہو جاؤ اس میں، الیوم، آج کے دن، بما کنتم تکفرون، بوجہ اس کے جو تھے تم کفر کرتے، یعنی تم نہیں مانتے، تم نہیں ایکسیپٹ کرتے. تو پھر انکاریوں کو اور اللہ تعالیٰ کے سوائے غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کو، مشرکوں کو اور کافروں کو اس میں داخل کر دیا جائے گا. الیوم، آج، نختم، ہم مہر لگا دیں گے، یعنی سٹیمپ لگا دیں گے، علی افواہہم، ان کے منہوں پر، ماؤتھس ول بی سیلڈ، یعنی بولنا چاہے تو بھی بول نہیں سکیں گے، بولتی بند کر دی جائے گی. تو کیسے فیل ہوتا ہے جب بولنا چاہا انسان اور بول نہیں سکتا ہے؟ وَتُكَلِّمُنَا، اور کلام کریں گے ہم سے، ایدیہم، ان کے ہاتھ، کہ ان ہاتھوں سے کیا کیا گناہ کیے وہ ہاتھ بات کریں گے. وَتَشْهَدُ، اور گواہی دیں گے، ارجلہم، ان کے پاؤں، کن کن جگہ ان پاؤں سے گئے تھے، کن کن گناہوں کو ان ہاتھوں سے انجام دیا تھا، وہ ہاتھ اور پاؤں بات کریں گے. بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے تھے جو وہ کمائی کرتے. کسب سے یکسبون ہے، کسب جو ہے وہ انٹینشنلی کوئی کام کرنا جس میں انٹینشن شامل ہو. تو انٹینشنلی تم کیا کیا کرتے رہے، انٹینشنلی کون کون سے گناہ میں پارٹیسپیٹ کرتے رہے، یہ سب ہاتھ اور پاؤں خود گواہی دیں گے اور منہ کو سیل کر دیا جائے گا. کوئی بات چھپا نہ سکیں گے، کوئی بات کو سے مکر نہ سکیں گے. ولو، اور اگر، نشاء، ہم چاہیں، لتمسنا، البتہ ہم بے نور کر دے، علی اعینہم، ان کے آنکھوں کو، یعنی آنکھ ایسے کر دے کہ نظر ہی نہ آئیں. اور یہاں پر جو ہے لتمسنا، طا میم سین، اس سے جو ہے ضائع کر دے، مٹا دے، اس کے معنی بھی آتے ہیں. تو ایسے مٹا دینا کہ آنکھ کے نشان تک نہ ہوں.
آنکھوں کو صرف جو ہے روشنی لے لینا، بے نور کرنا، یہ نہیں، بلکہ ایسے مٹا دے کہ آنکھ کے نشان بھی نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم چاہے البتہ ہم مٹا دے، ضائع کر دے، بے نور کر دے آنکھوں کو، فس تبق الصراط، پس وہ دوڑے راستے کو، یعنی روشنی کی تلاش میں، آنکھوں کی تلاش میں، فَأَنَّا، تو کہاں سے یبصرون، وہ دیکھیں گے، کہاں سے دیکھیں گے؟ دیکھ سکتے کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ دنیا میں تو ان نعمتوں کو دیکھ کر بھی فار گرانٹڈ لے چکے تھے، ان نعمتوں سے حرام کام کرتے تھے، حرام چیزیں دیکھتے ہوئے ایک وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں یاد کرتے تھے، تو پھر کہاں سے وہ دیکھیں گے؟ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہے، لَمَسَخْنَاهُمْ، البتہ مسخ کر دے ہم ان کو، یعنی پتھر کر دے، اسٹیچو کر دے، عَلَى مَكَانِتِهِمْ، ان کے جگہوں پر۔ اب آپ دیکھیے ایسی حالتیں ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، جیسے پیرالسس ہو جانا، کوما میں چلے جانا، فَمَسْتَطَاعُوا، تو نہ وہ استطاعت رکھتے ہوں، مُضِيًّا، گزرنے کی، وَلَا يَرْجِعُونَ، اور نہ وہ پلٹ سکے، جہاں ہیں وہاں اٹھ کر چلنے بھی نہیں لگ سکتے، اس حالت سے اپنی پہلے کی اصل حالت میں بھی نہیں لوٹ سکتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے، وہ بھی چل چل کے گناہوں کی طرف جاتے تھے، دوڑ دوڑ کے جو ہے گناہ کرتے تھے، ساری قوتیں، ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو لگا دیتے تھے، لیکن اگر ہم چاہیں البتہ مس کر دیں ہم ان کو، یعنی بالکل موو نہیں ہو سکتے، اسٹیچو کر دیں، جیسے پیرالسس ہو جاتا ہے، کوما میں چلے جاتے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو نہیں استطاعت رکھتے ہو گزرنے کی، اور نہ پلٹ سکے، یعنی آگے بھی نہیں بڑھ سکتے، اپنے حالات بھی ٹھیک نہیں کر سکتے، واپس اپنی اصل حالت پہ جا بھی نہیں سکتے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور جس کو ہم عمر دیتے ہیں اس کو، نُنَكِّسْهُ، ہم الٹا کر دیتے ہیں اس کو، فی الخلق، ساق میں یا خلقت میں، یعنی بالوں کی سفیدی، میموری کا جانا، ہم کرتے ہیں کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں پی ایچ ڈی ہوں، میں انجینئر ہوں، میں امیر ہوں، میں اتنا کما لی، میں اتنا سب کر لی، بٹ سب چیز میں الٹا ہوگا، جسم سے بھی، عقل سے بھی، جسم میں بھی ڈھلے گا انسان، عقل میں بھی ڈھلے گا، ایک دن کچھ نہیں تھا، دنیا میں آیا، بڑا، پھر مر جائے گا، پھر مٹی میں ہو جائے گا۔ افلا یعقلون، کیا بھلا نہیں وہ عقل رکھتے؟ وہی انسان جو آج اکڑتا ہے، اس کے پاس ڈکلائن ہونے والے ہیں، اپنی ذات میں انسان خود کیسے کمزور ہے، اللہ سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ تمہارا تم پر ہی اختیار نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر کیوں اکڑتے ہو؟ یہی ہاتھ، یہی پاؤں تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تب تم کیا کرو گے؟ وما علمناہ الشعر، اور نہیں سکھایا ہم نے اس کو شعر یا شاعری، علمناہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور شعر اور شاعر وہ ایک الگ چیز ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، یوزولی ہم شعر شاعری جب دیکھتے ہیں وہ ایک ریئل لائف سے بہت دور ہوتی ہے، جیسے شعر شاعری میں یہ ہوتا ہے چاند توڑ لاؤں، یہ کروں وہ کروں، لیکن اٹس لائک امیجنیشن اینڈ ایک وہ ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پڑھائی بتائی وہ شعر شاعری نہیں ہے۔ وما ینبغی، اور نہیں زیب دیتا، لہو اس کو، کیا؟ شاعری، ان ہوا الا ذکر، نہیں وہ مگر ایک نصیحت ہے، یہ قرآن شاعری نہیں ہے، ذکر ہے، نصیحت ہے، اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے، اللہ کی یاد دہانی ہے، وقرآن مبین، اور روشن قرآن، صاف پڑھے جانے والی کتاب۔ مبین کا مطلب کیا ہے؟ کھلم کھلی، ویری کلیئر، لینذر، تاکہ وہ خبردار کرے۔ اس قرآن کا مقصد، شعر شاعری کا مقصد خبردار کرنا نہیں ہوتا، اس قرآن کا مقصد من کانا، جو کوئی ہو، حیاً، زندہ، جو بھی زندہ ہے اس کے لیے
کیا ہے؟ یاد دہانی ہے، اس کے لیے خبردار کرنا ہے. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ اور ثابت ہوئی ہے بات علی الکافرین کافروں پر. یعنی ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگایا کہ وہ شاعر ہے. اب یہاں پر بالکل کلیئرلی کہا جا رہا ہے کہ یہ شاعری نہیں ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے. اور وَيَحِقَّ الْقَوْلُ اور ثابت ہوئی ہے بات علی الکافرین کافروں پر. یعنی کافر یہ نہ کہے کہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، یا یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس رسول آئے ہی نہیں تھے، یہ نہ کہے کہ ہم تک حق پہنچا ہی نہیں. اب حق پہنچ گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں اور ہدایت کی کتاب آ گئی ہے. اولم یرو کیا انہوں نے دیکھا نہیں، یعنی غور نہیں کیا، انا خلقنا لہم کہ بے شک ہم نے پیدا کیا ان کے لیے، مما عملت اس میں سے جو بنایا، ایدینا ہمارے ہاتھوں نے، انعامن مویشیوں کو، کیٹل ہے بکری بھیڑ، فہم لہا مالکون تو وہ ان کے مالک ہے. یعنی پیدا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے، لیکن فائدہ اٹھا رہے ہیں کون؟ لوگ، یعنی انسان، اور مالک بنے ہوئے ہیں کون؟ انسان اور لوگ. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ اور مطیع بنا دیا ہم نے ان کو ان کے لیے، یعنی اقتدار میں دے دیا ہے. کس کے؟ انسان کے. کس کو؟ جانور کو، کیٹل کو، گائے بھیڑ بکری اونٹ. چاہے تو ان کے اوپر سواری کرو، چاہے تو ان کو استعمال کرو، چاہے تو دودھ، چاہے ذبح کرو. اب اس طرح انسان کو، انسان کا مطیع ہونا، انسان جانور کو اپنے اس سے استعمال کر سکتا ہے، یہ جانور کو اس طرح بنایا کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. فمنہا تو ان میں سے رکوبہم ان کی سواری ہے، یعنی کچھ جانوروں پر وہ سواری کرتے ہیں. ومنہا یاکلون اور اس میں سے وہ کھاتے ہیں. ولہم فیہا اور ان کے لیے اس میں، یعنی مویشیوں میں، منافع فائدے ہیں. یعنی اب آپ دیکھیں گے بال سے وول نکلتا ہے، ہل چلاتے ہیں، کتنے کتنے فائدے ہیں. وہ مشارب اور پینے کی چیزیں ہیں، ملک ہے، روز پیتے ہیں. بچوں کو کہتے ہیں کیلشیم ہے، ہڈیاں یہ ہوں گی. کوئی ایسی فیکٹری ہے جو ملک پروڈیوس کر سکتی ہے؟ کوئی ایسی فیکٹری ہے جو ایک طرف گھاس ڈالو دوسری طرف سے ملک نکلے گی؟ اچھا پیتے ہو میں جو ہے ایک طب نبوی میں آپ کا اونٹ کا اور گائے کا پیشاب میں وہ بھی ہے، اٹ از آلسو یوزڈ ایز میڈیسن. افلا یشکرون کیا پھر وہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ ایکسیپٹ نہیں کرتے، ایکنالج نہیں کرتے کہ اللہ کی طرف سے، اور شکر بھی عبادت ہے. واتخذوا اور انہوں نے بنا لیے من دون اللہ اللہ کے سوائے آلہۃ کچھ الہ، لعلہم ینصرون شاید کہ وہ مدد دیے جائیں گے. اللہ کے علاوہ پر کسی اور کے اوپر بھروسہ ہے کہ وہ رزق دیں گے، وہ کام آئیں گے، وہ تم کو جہنم سے بچا دیں گے. لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے، نصرہم ان کی مدد کی. یعنی جو ہے جن کو تم معبود بنائے ہوئے ہو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ تمہاری کوئی مدد کر سکتے؟ الٹا تم ان کی جو ہے حفاظت کرتے ہو، تم ان کی خدمت کرتے ہو، تم ان کی دیکھ بھال کرتے ہو، وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ وہم لہم جندن اور وہ ان کے لیے لشکر ہے، یعنی ان کی خدمت کے لیے. تو یہ مشرکین ہیں، یہ ساری پوجا ووجا جو ہوتی ہے سب ان کے لیے لشکر ہے. محضرون حاضر کیے گئے. فلا یحزنک بس نہ غمگین کرے تجھ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. وہ غمگین ہوتے تھے جب مشرک جو ہے شرک کرتے، جو کافر کفر کرتے، جب لوگ دوسرے الہوں کی عبادت کرتے، قولہم ان کی بات، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے کبھی شاعر، کبھی یہ کبھی وہ. انا نعلم بے شک ہم جانتے ہیں، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو یعلنون وہ اعلان کرتے ہیں. کون سی باتیں وہ بتاتے ہیں، وہ چھپاتے ہیں، وہ اعلان کرتے ہیں، جسٹ اگنور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے یو جسٹ کانسنٹریٹ آن یور ورک اینڈ اگنور. اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز ایوری تھنگ. اولم یر الانسان کیا نہیں دیکھتا انسان، یعنی غور نہیں کرتا، انا خلقناہ کہ بے شک ہم نے پیدا کیا ہم نے اس کو، من نطفۃ ایک نطفے سے، سپرم حقیر پانی، نطفے سے انسان کو پیدا کیا. فاذا ہوا تو جب وہ خصیم جھگڑالو ہے، جب ایک چھوٹے سے حقیر سپرم سے وہ پیدائش ہوتی ہے، پھر جو ہے طاقتور بن جاتا ہے، قوت آ جاتی ہے تو جھگڑالو ہو جاتا ہے، مبین کھلم کھلا.
وَضَرَبَ لَنَا اور اس نے بیان کی ہمارے لیے مثلا مثال وَنَسِيَ اور وہ بھول گیا خلقہ اپنی پیدائش کو، وہ خود کس سے بنایا گیا ہے وہ بھول گیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بنا لی. قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ کہنے لگا کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو، وَهِيَ رَمِيمٌ اور وہ بوجھل پرانی ہو گئی ہو. یعنی نطفے سے پیدا ہونے والا انسان آج کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ ہڈیاں بورا بورا بوجھل ہونے کے بعد دوبارہ انسان کیسے کھڑا کیا جائے گا؟ جب سپرم سے پورا انسان بن سکتا ہے تو پھر وہی ہڈیاں گلنے سڑنے کے بعد دوبارہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو کیوں نہیں کھڑا کر سکتے؟ قل کہہ دیجئے یحییہا زندہ کرے گا ان کو، الذی وہ ذات انشأہا جس نے پیدا کیا ان کو، اول پہلی مرہ بار، وہو بکل خلق علیم اور وہ ساتھ ہر پیدائش کے جاننے والا ہے. چاہے ہڈیوں سے ہو، چاہے سپرم سے ہو، چاہے نطفے سے ہو، اللہ تعالیٰ ہر پیدائش کو جاننے والا ہے. الذی جعل جس نے بنائی، لکم تمہارے لیے، من الشجر الاخضر سبز درخت سے، نارن آگ. یہ جو ہے دو ٹہنیوں کو ربط کرنے سے آگ جو پیدا ہوتی ہے، یہ جو ہے میچ سٹک سے بھی زیادہ پرانا جو ہے زمانہ ہے. عربوں میں دو درخت مرق اور افار نام کے جو ہے توڑ کے آپس میں ایک دوسرے پر ٹکرائے تو اس سے آگ آتی تھی. تو پرانے زمانے میں جیسے اب آج ہم میچ سٹک سے یا لائٹر سے جس طرح جو ہے جلاتے ہیں آگ، اس زمانے میں دو درخت کی ٹہنیوں کو جو ہے ٹکرا کر آگ جو ہے نکالی جاتی تھی. تو اب یہی چیز جو ہے کہا جا رہا ہے جس نے بنائی تمہارے لیے سبز درخت سے، یعنی گرین پودے سے آگ، فَإِذَا أَنْتُمْ تو جب تم منہ اس سے توقدون تم جلاتے ہو. اب ایک تو ہو گیا یہ عربوں میں دو درختوں کو مرق اور افار کو جو ہے ٹکرا کر آپس میں آگ لگانا، ایک ہی ہوگا. دوسرا جھاڑوں کی لکڑیاں ہی ہیں، انہی کو ایک جگہ جو سبز ہے پھر وہی لکڑیاں جو ہے سوکھتی ہے، پھر ان کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے لگا کر اس سے آگ لگائی جاتی ہے. اینڈ دین یو آلسو نو کول کیسے ہوتا ہے، کس طرح درخت زمین کے نیچے جا کر آفٹر لائک سرٹن یعنی بہت بہت سال کے بعد وہ کول مائنز بن جاتی، تو وہ بھی درختوں سے ہی آیا کول. اسی طرح انہی درختوں سے زمین کے اندر جانے کے بعد دے بیکم کروڈ آئل. اگر دیکھیں تو اتنی چھوٹی سی آیت ہے لیکن سو مچ آف ڈیپتھ اف وی ریئلی نو لیکن یہ فیولز کہاں سے آئے ہیں، اور اتنی بیوٹیفلی چھوٹی سی بات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام فیولز کے بارے میں ہم کو بتا دیا ہے. سبحان اللہ. اولیس الذی کیا نہیں ہے وہ ذات، خلق السماواتی جس نے پیدا کیا آسمانوں کو. کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا، والارض اور زمین کو، بقادر قادر، علی اس بات پر، ان یخلقا کہ وہ پیدا کرے، مثلہم ان کی مانند، جو انسان کو بنایا، آسمانوں کو بنائے، زمین کو بنائے، بلا کیوں نہیں، وہ الخلاق العلیم اور وہ زبردست پیدا کرنے والا ہے، جاننے والا ہے. وہ کیا تم کو دوبارہ نہیں اٹھا سکتا؟ انما بے شک امرہ اس کا حکم، یعنی کچھ پیدا کرنا اگر اس کو ہے، اذا اراد الشیء جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا، ان یقول لہ کن فیکون کہ وہ کہتا ہے اس کو ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. اللہ کے لیے کوئی بھی مشکل بات نہیں. اللہ تعالیٰ تمہارے ہڈیوں سے کہے کن تو تم دوبارہ انسان بن کر کھڑے ہو جاؤ گے. فسبحان الذی بس پاک ہے وہ ذات، ہر کمزوری سے، ہر خامی سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس آیت میں 3 امپورٹنٹ باتیں بتائے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پاک ہے وہ ذات، بیدہ جس کے ہاتھ میں ملکوت بادشاہت ہے، اصل بادشاہت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. شیئن ہر چیز کی بادشاہت اصل اللہ کی ہے، اور تمام چیزوں کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہے. نمبر 1 بادشاہت، نمبر 2 تمام چیزوں کی، نمبر 3 وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. جانا تو وہی ہے، حساب کتاب بھی دینا وہی ہے. ان نعمتوں کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہی دینا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو توحید پر رکھے، اس کی عبادت پر رکھے، شرک اور کفر سے دور دور رکھے، اور اس کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد ان نعمتوں کا شکر گزار بندہ ہم کو بنائے. آمین.